لفظ ریٹائرمنٹ کسی بھی ان سروس ملازم کے لیے ایک توپ کے گولے کی طرح جا کر لگتا ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں ریٹائرمنٹ کے متعلق پازیٹیو خیالات نہیں ہوتے، بلکہ اکثر اس کے نیگیٹو جو امپلیکیشنز ہیں وہی ہمارے ذہن میں آتی ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے بہت مختلف ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اس کی صحیح طریقے سے تیاری کر لیں۔ عام طور پر جن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں وہ 5-6 ایسے ایشوز ہیں جو موسٹ آف دی سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد پیش آتے ہیں۔ سب سے پہلا اور جائز روزگار کا ذریعہ، تنخواہ بند ہو جائے گی، پینشن اتنی ہے نہیں یا بعض اوقات نہیں بھی ہوتی، اب روزگار کا ذریعہ کیا ہوگا؟ نمبر 2، چونکہ 60 کے بعد زیادہ تر شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ کے ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں، تو ہمیں یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ چونکہ میڈیکل بلز اگر ہوں گے تو وہ کوئی ریمبرسمنٹ کا طریقہ یا میڈیکل کور ہمارے پاس جو ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ ہمارا کوالٹی آف لائف، اسٹینڈرڈ آف لیونگ وہ ہم رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے؟ اگر بچے ابھی پڑھ رہے ہیں تو ان کی تعلیم کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ شادیاں اگر کرنی ہیں تو اس کے اخراجات۔ تو جائز طریقے سے کچھ ایسی، اور ایک بہت بڑی جو اگر یہ سارے نہیں بھی ہوں خدشات، تو پھر بھی ایک بہت بڑا خدشہ یا ایک بہت بڑا ایشو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو مصروفیت اپنی کیا کریں گے؟ 25-30 سال تک ایک ہی ڈگر پر چلتے ہوئے صبح تیار ہونا، آفس جانا، گھنٹی بجانا، چائے پینا، میٹنگز کرنا، فائلوں میں لگے رہنا، وہ ایک ایسی لگی بندی مصروفیت ہو چکی ہوتی ہے کہ جب اچانک ایک دن وہ مصروفیت غائب ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹیلی فون بھی نہیں کر رہا، ہمیں کوئی کال بھی نہیں کر رہا، ہمیں کوئی میٹنگ کے لیے بھی نہیں بلا رہا، جو یار دوست تھے یا کام والے وہ بھی ملنے نہیں آ رہے، تو ایک دم زندگی میں جو ہے وہ خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل جیسے ایک پرانے زمانے میں ابھی بھی شاید چلتی ہیں ٹرین، لاہور کے 2 نمبر پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو اور پھر جب نکل جائے باہر تو بالکل وہ پلیٹ فارم کی خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ بظاہر نارمل سروس کے ساتھ مطلب اس سے متعلقہ ہے، اور وہ ایک کسی حد تک جائز خدشات یا پریشانیاں بھی ہیں۔ لیکن ایک ان سب سے زیادہ جو پریشانی ہوتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں خاص طور پر ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہ یہ ایک تصور یا کانسیپٹ ہے کہ بس 60 کے بعد اب کیا ایج رہ گئی ہے، بس اب تو اللہ اللہ کرنا ہے، اب ہم نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ کرنے جوگے ہیں، نہ ہمارا کوئی مصروفیت رہ گئی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ اب ہم ایک جو ہے وہ بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ گھر کا سودا سلف لا دیا، بل جمع کرا دیے، پوتے پوتیوں کو اسکول سے لے کر آ گئے، یہ ایک ہمارا جو ہے وہ ایک لائف سٹائل بن جاتا ہے جس میں ہم دن رات گزار دیتے ہیں۔ ان ادر ورڈز، ہم پوری طرح سے زندگی جی نہیں رہے ہوتے۔ مجھے یہ چیز بڑی عجیب لگتی ہے کہ ایک یہ آرٹیفیشل جو کٹ آف ٹائم ہم نے سرکار نے لگایا ہوا ہے کہ 60 سال سے پہلے کی آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے پتنی میں آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اور 60 سال بعد لگتا ہے جیسے بندہ زمین پہ ہے ہی نہیں۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو انالائز کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان دونوں قسم کے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ پہلے میں اس پہ آؤں گا کہ کیا 60 سال کے بعد زندگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یقیناً رہتی ہے زندگی، اور دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگوں نے 60 کے بعد جو ہے وہ بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اکثر نوبیل پرائز ان کو ملتے ہیں وہ 65-70 سال کے لوگ ہوتے ہیں، کسی 30-35 سال کے نوجوان کو نوبیل پرائز کم ہی ملا ہے۔ کینٹکی فرائیڈ چکن KFC جو ہے وہ اس بابا جی نے جو ہے وہ 62 کے 65 سال کی عمر میں اس نے سٹارٹ کیا تھا کینٹکی فرائیڈ چکن کا ریسٹورانٹ۔ اسی KFC کو دیکھتے ہوئے بہت سے ہمارے افسران بھی ریٹائرمنٹ کے بعد جو پینشن جمع پونجی ملتی ہے اس کے ساتھ کئیوں کو کاروبار کا شوق ہوتا ہے، کوئی میڈیکل سٹور کھول لیتا ہے، کوئی گروسری سٹور کھول لیتا ہے، کوئی کہیں انویسٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور چونکہ کاروبار کا تجربہ کوئی نہیں ہوتا تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ کاروبار میں نقصان ہی ہوتا ہے، اور جو تھوڑی بہت پیسے ملے ہوتے ہیں پینشن پہ وہ بھی ضائع ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں سائیکولوجیکلی
ریٹائرمنٹ کا لفظ ہی نہیں ہونا چاہیے. اٹ ہیز اے ویری نیگیٹو کنوٹیشنس کہ شاید بس ریٹائرمنٹ کے بعد یوزفل لائف ختم ہو گئی ہے, اب ہم صرف آرام کر سکتے ہیں, ٹی وی دیکھ سکتے ہیں, بیوی بچوں کو تنگ کر سکتے ہیں, اور گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ ایک ایسے ماحول میں آ جاتے ہیں جس کے ہم عادی نہیں ہوتے اور نہیں گھر والے ہوتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے بیٹھے. سو واٹ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ؟ اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے میرے حساب سے کہ وی ہیو ٹو پریپیئر فار دیٹ, اور یہ پریپریشن ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں شروع ہو سکتی. اکثر لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹھ کے سوچتے ہیں, میں ریٹائرمنٹ کا لفظ یوز نہیں کرتا, میں کہتا ہوں 60 سال کا لفظ ہے. ہمارا جو کانٹریکٹ تھا گورنمنٹ کے ساتھ وہ لائف لانگ نہیں تھا, وہ صرف 30-35 سال کے لیے تھا. 30-35 سال, جیسے 2 سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, 10 سال کا ہوتا ہے, ہمارا 35 سال کا تھا. 35 سال پورے ہوئے, کانٹریکٹ ختم ہوا, اب ہماری زندگی کا ایک اور فیز شروع ہو سکتا ہے. لیکن اس فیز کی تیاری ہم انفارچونیٹلی 60 سال کے بعد نہیں شروع کر سکتے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب آگ لگ جائے تو اس وقت آپ پانی اس کو بجھانے کے لیے کنویں کھودنا شروع کریں گے تو وہ جہالت اور بیوقوفی ہوتی ہے. سو واٹ از دا آئیڈیل وے ٹو ہینڈل دس 60+ کرائسس؟ اینڈ مائی سجیشن از کہ جی ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جو کائنڈ آف 55 to 60 کی ایج کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کرے. یس, آئی یوز دا ورڈ, چلے میں کہہ دیتا ہوں ایڈلٹ کیریئر کاؤنسلنگ کرے, کیونکہ 60 کی ایج از ناٹ ایج کہ جس کے اوپر بندہ اپنی لائف کو تیاگ دے اور بالکل کسی دریا غار میں جا کر بیٹھ جائے یا درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ اللہ کرے. صرف اللہ اللہ ضرور کرے, اس پہ کوئی منع نہیں, لیکن وہ ساری عمر کر سکتے ہیں, اس کے لیے 60 کی ایج کا کوئی تعین نہیں ہے. البتہ وہ جو ایڈلٹ کیریئر کاؤنسلنگ کا ادارہ ہے وہ ہر اس ملازم کو جو 55 کی ایج پہ جب پہنچے تو اس کو کم از کم 1 ہفتے 10 دن کے لیے ان کو کسی ریٹریٹ پہ, کسی اوے فرام دیئر جاب 1 ہفتے کے لیے ان کو اسیس کیا جائے اور ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. واٹ ڈز دیٹ مین از کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 5 یا 6 چیزیں ہر ملازم کی ایک اسیسمنٹ رپورٹ بنائی جائے اس ہفتے 10 دن کی ریٹریٹ میں, تو ہم اس کو مری لے جائیں, نتھیا گلی, شہر سے باہر کسی جگہ پر جہاں پر موبائل بھی اس کے پاس بہتر ہے نہ ہو, سرکار کی کوئی کالیں نہ آ رہی ہوں, سرکار کا کوئی کام نہ ہو. اب اس کے پاس جو ہے وہ ہم بیٹھ کر ہمارے ایکسپرٹس ہوں جو کہ بیٹھ کر اس کی 6 چیزوں کی اسیسمنٹ کریں. نمبر فرسٹ از پروفیشنل اسیسمنٹ. اس نے 30 سال کیا کام کیا ہے, اس نے کس قسم کی جابس کی ہیں, بیکاز ایکسپیکٹنگ اے پرسن کہ 60 پہ جا کر وہ بالکل 180 ڈگری پہ جا کر کاروباری بن جائے گا, یا جو پہلے اس نے کام کبھی نہیں کیا وہ کرنے لگ جائے گا, پاسبل ہے لیکن عام طور پر یہ مشکل ہوتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بندے نے 30-35 سال کام کیا ہے, جس پہ محنت کی ہے, اسی کا کوئی ایک فالو اپ کام ہے, کاروبار, بزنس, جاب, جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ہونی چاہیے کہ جو اس کی پروفیشنل کیریئر کو انکیش کر سکے. تو دا فرسٹ اسیسمنٹ از پروفیشنل اسیسمنٹ. دوسری اسیسمنٹ ہے اس کا پرسنل اسکل سیٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ملازمین 2 افراد ایک ہی پوسٹ ساری عمر رہتے ہیں, لیکن ایک نے کمپیوٹر اسکل سیکھی ہوتی ہے کہ اگر اسٹینو ہے تو اس نے شارٹ ہینڈ بہتر سیکھی ہوئی ہے, کسی نے جو ہے وہ ایک پبلک اسپیکنگ سیکھی ہوئی ہے, کسی نے لیکچرنگ پہ عبور کیا ہوا ہے. سو اس کا جو پرسنل اسکل سیٹ ہے اپارٹ فرام دی پروفیشنل, اس کی ایک انوینٹری بنائی جائے اینڈ کائنڈ آف سوٹ انالیسز کہ اس کی کیا اسٹرینتھ ہے پرسنل اسکلز میں اور کیا اس کی ویکنیسز ہیں. ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا. سو ایک اسیسمنٹ کی ضرورت ہے بائی یہ پروفیشنل کہ یہ بندہ جو اب 55 کا ہو چکا ہے, اس نے اس قسم کی زندگی گزاری ہے, یہ اس کی پرسنالٹی ہے, آئندہ یہ اس کام میں یہ 4-5 چیزیں ہیں جس میں یہ بندہ کامیاب ہو سکتا ہے, اور یہ 4-5 ہیں جن کے اس کو قریب نہیں جانا چاہیے. تیسرا آف کورس اس کا کمپلیٹ میڈیکل اسیسمنٹ ہو جائے تاکہ ہمیں یہ بھی اندازہ ہو کہ اس کی کوئی فزیکل ایبلٹیز, ڈسیبلٹیز, کوئی ایسی ڈیزیز کرونک, ایکیوٹ, جس کی وجہ سے اس کو ایک کنسٹرینٹس ہوں کہہ لیں, یا جس کی وجہ سے اس کی فیوچر ٹریولنگ افیکٹ ہو سکتی ہے, یا اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز افیکٹ ہو سکتی ہے. تھرڈ, فورتھ
اینڈ ویری امپورٹنٹ از فائنینشیل اسیسمنٹ کہ اس بندے کی، اس ملازم کی ورتھ کیا ہے، اس کے پاس کتنے ایسٹس جمع ہیں، اس کا گھر اپنا ہے نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سیونگز ہیں نہیں ہے، اس نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے نہیں ہے، اس کے اور سورسز آف انکم کیا ہیں، کوئی پراپرٹی ہے جہاں سے رینٹل آتا ہے، کوئی زمیندارہ ہے جہاں سے اس کو انکم ملتی ہے. یہ چوتھی اسیسمنٹ ہوگی. پانچویں اسیسمنٹ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کی کی جائے، بیوی بچوں کے حالات، ان کے ڈیزیزز، اگر کسی کی کوئی کرونک النس ہے جس کا ٹریٹمنٹ چاہیے اس کو، بچوں کی تعلیم کا لیول کیا ہے، بچوں کی شادیوں کے خاص طور پر کیا ہے، کس قسم کے کتنے بچے اس کے برسر روزگار ہیں، کتنوں کی شادی ہو چکی ہے، اور اگلے 8-10 سال میں اس کی میجر فائنینشیل یا سوشل رسپانسبلٹیز یا ریکوائرمنٹس کیا ہیں. یہ پانچویں ہوگی. چھٹی اینڈ ویری امپورٹنٹ آئی وڈ سے از این اسیسمنٹ وچ از سائیکولوجیکل اسیسمنٹ. دیٹ شوڈ بی ڈن بائی اے پروفیشنل سائیکالوجسٹ. سائیکولوجیکل اسیسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہر بندے کا ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. میں ہو سکتا ہے بہت اچھی لیکچرنگ کر سکتا ہوں، میرا دوسرا دوست جو ہے وہ کاروبار بہت اچھا کر سکتا ہے، تیسرا از اے گڈ ایٹ لا، اس کو لیگل پریکٹس چلائی جا سکتی ہے، اس نے لیگل ڈپارٹمنٹ میں کام کیا. سو ایک پرسنالٹی اسیسمنٹ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، کیونکہ ہر فیلڈ کا ایک خاص ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. اینڈ ان موسٹ آف دی کیسز 55 سال کی عمر میں جا کر وہ بندے کی پرسنالٹی ایک بن چکی ہوتی ہے اور اس کو عام طور پر چینج کرنا مشکل ہوتا ہے. سو اگر ہم اس کی اسیسمنٹ کر لیں گے تو ہمیں اس کو ایک گائیڈ کرنے میں آسانی رہے گی کہ وہ اگلی آئندہ زندگی کے 20 25 30 50 سال جتنی بھی اس کی لائف ہے اس میں کون سے پروفیشن کس کام میں بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. جب ہم یہ 6 اسیسمنٹس کر لیں گے تو اس ملازم کو خود بھی اس کے سامنے اس کی پکچر آ جائے گی اینڈ ہی وڈ بی ایبل ٹو میک اے گڈ ریئلسٹک پلان. ناٹ اونلی دیٹ، بلکہ جو ایکسپرٹس ہوں اس پروفیشنل ادارے کے وہ اس کو باقاعدہ گائیڈ بھی کریں. جیسے میں ایڈلٹ کیریئر کاؤنسلنگ کہہ رہا ہوں کہ اس کو بتائیں کہ جی یہ آپ 6 فیلڈز ہیں، لیکن اس فیلڈ میں جانے سے پہلے آپ کو کیا ریکوائرمنٹ ہے. کیا آپ کو ڈگری لینی ہے؟ اگر ایل ایل بی کرنا ہے، یس ابھی ٹائم ہے، آپ ایل ایل بی میں ایڈمیشن لے لیں ایوننگ کلاس میں. آپ نے اگر ایم بی اے کرنا ہے، اوکے ایوننگ میں ایم بی اے کر لیجئے. آپ نے کوئی اور کورس کرنا ہے، آپ نے کمپیوٹر کا کورس کرنا ہے، آپ نے بزنس مینجمنٹ سیکھنی ہے، آپ نے کاروبار کے کورس سیکھنی ہے، واٹ ایور جو آپ کا اس کیریئر اسیسمنٹ کے مطابق جو بھی اس کا فیلڈ بنے. ہمارے پاس 5 سال کا ٹائم ہے کہ جس کے اندر ہم نے اس کو تیاری کرانی ہے کہ وہ اپنے فائنینشیلس کو، اپنے پرسنل ایسٹس کو، اپنی اسکل سیٹ کو اور اپنے کیریئر کا پلان کر سکیں. آئی بلیو کہ ہم تمام اگر یہ چیز ایک اسیسمنٹ کر لیں تو اس کیریئر میں ٹرانزیشن ایزیلی کر سکتے ہیں. سائیکولوجیکل ریسرچ سیز کہ جی انسان آخری دن تک انسان کے ذہن میں سیکھنے کی صلاحیت رہتی ہے. دا ویری لاسٹ ڈے آپ کے ذہن میں سیکھنے کی صلاحیت رہتی ہے. ایگزامپلز میں نے دی ہیں. ماریا مونٹیسری 56 ایئرس کی ایج تک شی واز اے سائیکیٹرسٹ. ایٹ 56 شی ڈیسائڈز کہ جی نہیں میں تو ایجوکیشن میں کام کرنا چاہتی ہوں اینڈ شی گوز انٹو ایجوکیشن، اور آج وہ دنیا کی ون آف دی موسٹ ویل نون ایجوکیشنسٹ ہے. کے ایف سی کی میں نے ایگزامپل دی ہے. اینڈ آئی ہیو ریڈ اے کیس اسٹڈی آف این آسٹریلین ڈپلومیٹ جو کہ سنگاپور میں 25 سال وہ فارن سروس میں سروس کی. ہی واز ایمبیسڈر آف آسٹریلیا ان سنگاپور. اس کو خیال آیا کہ جی نہیں، ہی واز 55 اور 56. اس نے کہا میرا ایکچوئل کیریئر پیشن جو تھا وہ تو اربن پلانر بننا تھا میں نے، یا آرکیٹیکٹ شاید. یہ سرکاری پکی نوکری میں تو مجھے ماں باپ نے ڈال دیا تھا. میں نے چلے 25-26 سال نوکری کر لی ہے، اب میں اپنا پیشن پورا کروں گا. تو وہ ریزائن کرتا ہے سروس سے، سنگاپور آرکیٹیکچر کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے. 4 سال تک وہ آرکیٹیکچر پڑھتا ہے، گوز بیک ٹو آسٹریلیا اور وہاں پر اپنی آرکیٹیکچر کی پریکٹس سٹارٹ کر دیتا ہے. اس نے یہ جو آٹو بایوگرافی لکھی، ہی واز 79 اور سم تھنگ، اینڈ ہی سیز کہ ان 20 ایئرس آئی ایم ون آف دی ویل نون آرکیٹیکٹس ان مائی اون کنٹری. ایگزامپلز آر دیئر. ایکیو موریٹا سونی کمپنی کا جو بانی تھا، ہی واز فلائنگ ایٹ دی ایج آف 65، ناٹ فلائنگ، 65 کی ایج پہ وہ اپنے جہاز میں سفر کر رہا تھا کہ اس کا جو پائلٹ تھا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور بڑی مشکل سے وہ جہاز نیچے لینڈ کیا. ایکیو موریٹا نے کہا یہ تو بڑا ڈینجرس ہے
کہ میری زندگی جو ہے وہ اس پائلٹ کے ہاتھ میں ہے. تو اس نے کہا مجھے تو خود تو فلائنگ نہیں آتی, یہ تو آج لکیلی اس نے اڑا لیا جہاز, اگر میں کل کلاں کو ایک اور ایسا موقع آیا تو مجھے آنی چاہیے. سو اسٹریٹ فرام دا ایئرپورٹ ہی گوز ٹو دا فلائنگ کلب, ہی لرنس فلائنگ اسٹارٹس ایٹ دی ایج آف 65. اس سے پہلے اسے کبھی فلائنگ نہیں کی تھی. اور جب اس نے آٹو بایوگرافی لکھی ایٹ دی ایج آف 84, 20 سال سے فلائنگ کر رہا تھا, اپنا جہاز خود اڑاتا تھا وہ. یہ جو ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے کہ جی بس زندگی تو گزر گئی, اب ہم آرام کا ٹائم آ گیا, perhaps that is a totally misplaced concept. I believe کہ جتنا کام کی اب ہم پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں, جتنی ویلیو ایڈیشن اب ہم ایک 24 گھنٹے میں کر سکتے ہیں, وہ آج سے پہلے کبھی نہیں تھی. We must live till the last day of our life. ایک حدیث ہے, میں نے کہیں پڑھی ہے, کوٹ نہیں کر سکتا ریفرنس, کہ جی اگر آپ قیامت کا بھونپو بھی بج گیا ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک پودا ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ اس کو پلانٹ کر ڈالیں, اگرچہ وہ ہے درختوں کی اور اس کے حوالے سے, لیکن اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ٹل دا ویری لاسٹ ڈے اب جو بھی کنٹریبیوشن ٹورڈز دس سوسائٹی کر سکتے ہیں وہ ضرور کر دیجیے. میری یہ خواہش ہے, آئی وڈ ریپیٹ, کہ کوئی سرکاری بلکہ پریفریبلی غیر سرکاری ادارہ, سم کنسلٹنگ فرم, سم NGO, some university, some institution should set up this adult career counseling center. اور بے شک وہ فیس چارج کریں, بٹ پلیز ان 55 to 60 ایئرس کے ینگ نوجوانوں کو اس میں 8-10 دن کی ریٹریٹ میں لے کے جائیے, اس میں یہ ساری ان کی اسیسمنٹس کر کے ان کو ایک بزنس پلان بنا کے دیجیے کہ جی اگلے 5 سال میں اگر آپ یہ اپنا اسکل سیٹ, اپنی ساری ایجوکیشن اور واٹ ایور جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کر لیں گے, تو دین یو ول بی ایبل ٹو لیو دا ریسٹ آف یور لائف پروڈکٹیولی. یو مے ہیو, اینڈ پلیز ریمبر, جتنی آپ کی پروڈکٹیو لائف ہوگی اتنی آپ کی مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ بہتر ہوگی. اسی سے ایک جو ریلیٹڈ ہمارے سوسائٹی میں ایک کلچر ہے, یا آئی ڈونٹ نو کہاں سے وہ آیا, کہ جی 60 کے بعد تو بس اللہ اللہ کرنا ہے, کوئی انجوائمنٹ کا یا کوئی انٹرٹینمنٹ کا یا اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, بلکہ 60+ کا کوئی بندہ ذرا سے شوخ رنگ کے کپڑے بھی پہن لے تو گھر والے کہتے ہیں ہاں ہے اپنی ایج کے مطابق پہنے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ 60 از نو ایج کہ جس کے اوپر بندہ وہ ہندوؤں کی بیواؤں کی طرح جو ہے وہ سفید ساڑی پہن کے بیٹھ جائے. وائی ناٹ؟ وی ہیو آل دا رائٹ ٹو انجوائے لائف as good or bad as at any other age. So please don't feel shy of enjoying your life. آپ اپنے ہابیز اڈاپٹ کیجئے, آپ اپنے جو ہے وہ جو بھی شوق رہ گئے ہیں وہ پورے کیجئے, آپ نے کو بکس پڑھنی ہے, آپ نے ٹریول کرنا ہے, اس کو ضرور کر لیجئے. اور یہ ساری چیزیں ہماری اسیسمنٹ اور فیوچر پروگرام میں شامل ہونی چاہیے, بیکاز ناؤ ان موسٹ آف دا کیسز اف وی ہیو میڈ انف, اور بچے ہمارے اگر رسپانسبلٹیز پوری ہو گئی ہیں, so there is very good opportunity to spend on ourselves. So please wear good dresses, have good cigar, pipe, cigarette, جو بھی آپ نے پینا ہے, اپنے ٹریول کرنا ہے, جو بھی آپ نے گارڈننگ کرنی ہے, فارم ہاؤس بنانا ہے, اپنے اپنے پیشنس کو اور اپنی لائف کے جذبے کو ریٹائر نہ ہونے دیجیے. ریٹائرمنٹ از جسٹ اینڈ آف completion, successful completion of a 30 years contract with an organization, not the end of our life. Thank you.